اقتدار اس کے ہاتھ میں. آج دنیا اقتدار کے لیے کبھی کسی ملنگ کے دروازے پہ، کبھی کسی آستانے پہ سر رگڑ رہی ہے. میرا رب فرماتا بیدہ الملک، اسی کے ہاتھ میں ہے سارا اقتدار، اسی کے ہاتھ میں ہے سارا اقتدار. کتنی قوت والا ہے. میرا رب فرماتا جب میں اپنی کرنی پہ آتا ہوں، ایک چھوٹے سے مچھر کو طوفان بنا دیا کرتا ہوں. میں جب اپنی کرنی پہ آتا ہوں، دریاؤں میں راستے پیدا کر دیا کرتا ہوں. جب میں اپنی قدرت دکھانے پہ آتا ہوں، ابابیل کو ڈرون بنا دیا کرتا ہوں. جب میں اپنی کرنی پہ آتا ہوں، میں مکڑی کو دنیا کی سب سے مضبوط ترین قلعہ بنا دیتا ہوں. میرا رب بتانا چاہتا ہے اگر میں مکڑی کے ساتھ ہو گیا، اگر میں مچھر کے ساتھ ہو گیا، اگر میں ابابیل کے ساتھ ہو گیا تو وہ اتنی قوت والا بن گیا. اور میرے محبوب کے امتیوں، اگر میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں تو تمہیں کتنی قوت مل جائے گی. آج یہ تو سوچتے ہیں کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں. آج اس پہ تو بہت دھیان ہے کہ چین ہمارے ساتھ ہے یا نہیں. آج اس پہ تو بہت فکر مند ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں. کبھی کسی نے یہ بھی سوچا کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ کبھی سوچا کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے؟ ایک اور پارٹیز کانفرنس تھی تھوڑا عرصہ پہلے. مجھے ہر طرح کے اجتماعات میں، کانفرنسوں میں اللہ نے جانے کی توفیق دی، تو وہاں 3-4 گھنٹے سارے لوگ آئے. کوئی امریکہ کی بات کر رہا ہے، کوئی جرمنی کی، کوئی روس کی، کوئی چین کی، کوئی جاپان کی، اپنے اپنے علوم اور فنون اور اپنے اپنے سب کچھ بکھیر رہے. میری باری ہے تو میں نے کہا کہ آپ سارے بڑے سینئر لوگ ہیں، اس پوری گفتگو میں مجھے ایک بندہ ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے ساتھ بھی رابطہ کرنا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہے یا نہیں. کیونکہ ہم نے وہاں پہ توجہ نہیں دی. ہمارے لیے تو سپر طاقت امریکہ بنا ہوا ہے. اور آج میں اس اہم جگہ پر علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ جن کو دنیا نے صفر سمجھا، پوری دنیا کی کمزور ترین اکانومی، پوری دنیا کی کمزور ترین فوج، پوری دنیا کی کمزور ترین ریاست، وہ افغانستان. اور اس پہ حملہ کرنے والا ایک تنہا امریکہ نہیں، 40 ملک. 40 ملک. یہ کوئی ایک دن کی جھڑپ نہیں کہ 2 جہاز آئے، مار دیے، گرا دیے، فلاں ہو گیا، پکڑا پڑ گیا. نہیں، 17 سال جنگ، 17 سال جنگ کرنے والا وقت کی سپر طاقت. اور جن سے جنگ ہو رہی ہے ان کے پاؤں میں چپل بھی نہیں. تو مجھے ملا عمر کا وہ قول یاد آیا جب ہمارے علماء کا وفد اس کے پاس گیا کہ ایک اسامہ کے لیے کیوں پوری عمارت اسلامیہ داؤ پہ لگا رہے ہو. تو اس نے ایک قلندرانہ جواب دیا، کہا کہ اس عالمی کفر نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، انہوں نے ہم پہ حملہ کرنا ہے، تو ہم
ان کے روب اور دبدبے میں اور ان کی باتوں میں آ کر تو اپنے اللہ کو بھی ناراض کر دیں. دنیا تو پہلے ناراض ہے، تو اللہ کو بھی ناراض کر دیں تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہم اپنے اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. تو پھر میرے اللہ نے مجاہدہ دیا، امتحان دیا. 17 سال کے بعد آج وہی سپر طاقت ہاتھ جوڑ کر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ لکھ کر دو کہ جب ہم یہاں سے واپس موو کریں گے تو ہم پہ حملہ نہیں کریں گے. مارے آنا باقی تو مارے کہ لکھ کے دو ہمیں. کہہ کس کو رہے؟ جن کے بدن پر نہ کوئی کمانڈو لباس ہے، نہ جن کے پاس کوئی جدید اسلحہ ہے، نہ جن کے پاس کوئی بہت ہائی فائی وردی ہے. اگر ان کے پاس ہے تو صرف اپنے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. آج امت اس محبوب کی بات تو کرتی ہے لیکن اس محبوب والی زندگی کو اپناتی نہیں. بات تو محبوب کی ہو رہی ہے، بات تو میرے آقا کی ہو رہی ہے، لیکن اس کی زندگی کو اپنایا نہیں جاتا. نہ وار میں نہ ہی عام زندگی میں میرے محبوب کی زندگی کو سامنے رکھا جاتا ہے. اگر میرے محبوب کی زندگی کو سامنے رکھتے تو اللہ اس امت کو آج نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دیتے. کل مومبتی مافیا کہتا تھا بولیو ڈوبریاں چتارو تے بادشاہ نہ لڑائیاں، پھٹی ہوئی چپلاں تے سپر طاقت نہ کشتی. کوئی عقل کرو، ٹیکنالوجی ہے، کھا جائیں گے، مٹا دیں گے، تمہیں لقمہ بنا دیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں تمہیں ٹیکنالوجی پر اسباب پر اعتماد ہوگا، ہمیں رب الاسباب پر اعتماد ہے.